میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک تو کل کے دن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ وزیر دفاع ہیں اور ادارہ آپ سے تعلق رکھتا ہے، ظاہر ہے پاک فوج ہے، اور ترجمان جو ہیں انہوں نے جس طرح بات کی ہے، رسپونڈ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف سے اب مذاکرات، ڈیل، تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت، سب دروازے بند ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ آپ کو ذرا تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. 2023 9 مئی سے لے کے کل جو 9 مئی آنے والی ہے، اس میں ایک اونرشپ جو ہے کبھی پی ٹی آئی لے لیتی ہے 9 مئی کی اور کبھی ڈس اون کر دیتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی کسی اور نے کیا، ہم تو نے کیے نہیں. فالس فلیگ آپریشن، مجھے لفظ نہیں یاد آ رہا تھا. آپ نے فالس فلیگ جو آپریشن تھا. اب مجھے بتائیں کہ فالس فلیگ کے کردار جو ہیں، کیا وہ یاسمین راشد تھیں یا وہ ایک کیا جاوید ایک خاتون ہے جو للکارے، سنم جاوید صاحبہ تھیں، یا افریدی صاحب تھے، گنتے جائیں، یا احسان نیازی صاحب تھے. یہ سارے فالس فلیگ کا حصہ تھے. یہ جو جعل سازی بقول ان کے 9 مئی کو ہوئی ہے، یہ کردار، یہ سارے جو ٹی وی کی سکرینوں پہ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ جو ہے they were working for those people جنہوں نے فالس فلیگ جو ہے یہ کریٹ کیا ہوا تھا. یا یہ سارا جو بقول ان کے جو ڈرامہ برپا ہوا پچھلی 9 مئی کو 2023 میں، ان کے یہ سارے کردار کہاں سے آئے؟ یہ اگر پی ٹی آئی کے یہ لوگ نہیں ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، اور بے شمار اور نام ہیں، اگر وہ نہیں ہیں، یا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، یہ کون نعرے لگا رہا ہے؟ یا جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ جو وزیر کمری جو کہتے تھے $100 بلین اس کے منہ پہ مارو، 100 بلین، مراد سعید صاحب. یہ سارے کردار جو ہیں، اگر یہ اس 9 مئی کو یہ سارے کردار آپ کو نظر آتے ہیں نا اسکرین کے اوپر، تو یا تو یہ ساری فلمیں اس دن چلیں ریگڈ تھیں. علیمہ خان صاحبہ بھی ہمیں کور کمانڈرز جو ہاؤس تھا اس کے سامنے ہمیں نظر آئی، مگر وہ یہ کہتے کہ ہم صرف احتجاج کر رہے تھے، ہم نے گراؤ جلاؤ نہیں کیا، ہم وہاں صرف احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے. تو ان کا بیانیہ یہ ہے. نہیں، گراؤ جلاؤ دیکھیں، گراؤ جلاؤ جو ہے کرنے والے جو لوگ تھے، جو آگ لگا رہے تھے، یا جس نے یونیفارم پہنی ہوئی تھی 5 آرمڈ کور کی، آرمڈ کور کہہ رہا ہوں، کور کمانڈر کی جو ہے یونیفارم پہنی ہوئی تھی، وہ جعل سازی تھی. کس نے پہنی ہوئی تھی جو یونیفارم جو ہے؟ جس نے یونیفارم پہن کے کھڑے ہو کے ٹرک کے اوپر جو ہے، وہ حسان نیازی صاحب نے، وہ ان کی تو پینٹ کا وہ مسئلہ تھا، پتلون انہوں نے لہرائی دیا. وہ کون تھے لوگ جو ہے جو وہاں پہ نعرے لگاتے؟ میں نے جن کے نام لیے ہیں کہ وہاں پہنچو، اور پھر وہاں ان کے سامنے جو ہے ڈنڈوں کے ساتھ جو ہے جو شہداء کے جو مجسمے تھے ان کو روندا گیا، ان کو توڑا گیا. پھر جو لوگ اندر داخل ہوئے وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ سارے ریکگنائز ہو گئے ہوئے. عمران خان نے اس کے بعد جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک نیچرل آؤٹ کم تھا، جس کی وجہ سے یہ ہمارے لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا. اور دوبارہ بھی اگر گرفتار کیا گیا تو ایسے ہی ہوگا. لیکن یعنی اعتراف جرم کیا ہوا ہے. آج اس اعتراف جرم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یا وہ اسٹیج کوئی ڈرامہ تھا. تو یہ کردار کدھر ہیں وہ پھر جو ہے؟ وہ صحیح ہے، لیکن خالد صاحب اب اس پورے معاملے کو اگر دیکھیں تو اس 9 مئی کے بعد جو انٹرویو شہباز صاحب نے ہمیں پرائم منسٹر بطور وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ یہ ایک کو تھا جو کہ ناکام ہوا، یہ آرمی چیف کے خلاف سازش تھی. کیوں ادارہ بھی اور آپ بھی یہ بتانے میں ناکام ہوئے ہیں کہ اصل حقائق کیا تھے، منصوبہ کیا تھا، یہ کہاں سے یہ سازش تھی، کیا یہ سازش تھی؟ کیا ناکامی نہیں ہے یہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے ایک ادارے کی جو ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے، اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بعض انفارمیشنز جو ہے نا وہ پبلک فورمز کے اوپر ان کو زیر بحث نہیں لایا جاتا. کیونکہ ہم ایک ایسی جغرافیے میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے سرحدیں ہماری دشمنوں کے ساتھ ملتی ہیں، اور وہ خطرہ جو ہے یہ اندر سے تو یہ خطرہ ہے پی ٹی آئی، لیکن جو سرحد پار جو خطرہ ہے وہ ہر وقت پچھلے 75 سال سے ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، اور ہم اس کے لیے اللہ کے فضل سے تیار بھی ہیں، ہر وقت تیار ہیں.
لیکن ان تمام سارے اس میں جو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں اگر وہ پبلکلی اس چیز کو جو ہے ایڈمٹ کیا جائے یا پبلکلی اس کی ڈیٹیلز بتائی جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے بھی اپنی ریپرکشنز ہیں، اس کے بھی اپنے ایک نتائج ہیں جن کو پرہیپس جو ہے ہم نہیں ان نتائج کو پھر ہینڈل کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ باتیں جو آپ کہہ رہی ہیں میں ان باتوں کو انڈورس کر رہا ہوں کہ یہ صرف ان کو جو وہاں تک پہنچایا گیا، وہاں پہ جو سیکیورٹی کے مثلا چیرپاؤ برج کے پاس سیکیورٹی تھی یا فورٹریس اسٹیڈیم کے ساتھ جو اٹھائی گئی وہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ موجود تھے ادارے کے اندر جنہوں نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ جو ہے ایک سلسلہ بھی ہوا جو اندرون ان کے جو طریقہ کار جو بھی ہے، جس کا کل انہوں نے کہا بھی کہ ہم نے اپنے اندر تو لوگوں کو کیا ہے برطرف۔ لیکن اب یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بالکل انہوں نے تو اپنے ادارے کے اندر جو لوگ تھے ان کے خلاف جو بھی کارروائی کرنی تھی کر دی جو ہے، لیکن آج 1 سال گزرا ہے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، قابل ذکر کارروائی نہیں ہو سکی، جن لوگوں کو انہوں نے یہ لیڈ کیا، جن لوگوں نے یہ پلان کیا، جن لوگوں نے ایگزیکیوٹ کیا، ان کو کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہو سکی۔ اور دوسرا یہ بات ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر اتنے متضاد بیانات آئے ہیں اس واقعے کے متعلق پی ٹی آئی کی طرف سے، اتنے متضاد بیان آئے ہیں، کبھی اون کرتے ہیں، کبھی ڈس اون کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہوا۔ لیڈران جو تھے تینوں چاروں جو کھڑے تھے ان سب کے چہرے آپ شناخت کر سکتے ہیں، سب سے بڑا چہرہ تو شہریار آفریدی صاحب کا تھا، لیکن وہ تو پارلیمنٹ میں ہے، وہ پارلیمنٹ میں ہے، الیکشن بھی لڑا ہے انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے، کس ارینجمنٹ کے تحت وہ پارلیمنٹ پہنچے، کیا ان کا، دیکھیں ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ کمپرومائزڈ ہیں، میں لیٹ می بی ویری فرینک اباؤٹ اٹ، وہ دونوں کشتیوں کے سوار ہیں، وہ اپنی پارٹی کو بھی جو ہے کسی طرح ان کے ساتھ اپنے مینٹین رکھنا چاہتے ہیں ریلیشن شپ، اور ساتھ جو ہے وہ ایک ریڈ لائن جو ہے کہ خطرے کی نہیں عبور کرنا چاہتے تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ شروع ہو جائے، مقدمات جو ہے ایکٹیویٹ نہ ہو جائیں یا وہ کہیں جو ہے وہ پکڑے نہ جائیں، گرفتاری نہ ہو جائے، وہ ایک ایسی گیم کھیل رہے ہیں جو گیم بذات خود خطرناک، یعنی ان کے تعلقات پنڈی سے بھی اچھے ہیں اور ان کے ہریانہ سے بھی اچھے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے، کسی نہ کسی طرح کا کسی ارینجمنٹ کے تحت محفوظ کیا ہوا ان لوگوں نے۔ میں ان کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے چہرے بھی جانتا ہوں، سب پہچانتا بھی ہوں، لیکن سیاست میں یہ ہوتا ہے، لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ مجھے کہا گیا، مجھے باوردی لوگوں نے کہا اس وقت کہ تم تقریریں یار کر دیتے ہو تو ہمارے پہ پریشر ہوتا ہے، پھر تمہیں گرفتار کرنا پڑتا ہے، اس لیے تمہیں گرفتار کیا۔ خان صاحب کے دور میں